اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بے حد شکر گزار ہیں ہم سب، اور اللہ پاک کے پیارے حبیب دلربا خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے کہ ہم جیسے عاجزوں کو اللہ پاک نے اس کلاچی شریف نوری دربار حضور کی بلا سلطان الفقراء ششم صاحب عرفان سلطان الاولیاء حضور کی بلا کعبہ سیدی و مرشدی و مولائی حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی قدس اللہ سر العزیز کے روضہ پر انوار اور آپ کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ کہ یہ وہ ولی کامل ہے کہ جن کا میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے پورے کائنات کے تصوف کے روحانیت کے جو طالب ہیں ان پر ایک ایسا احسان عظیم کیا کہ انہوں نے سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فناف ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز رحمت اللہ علیہ کے سارے جو بھی ان کے معرفت برے کلام تھے، ان کے معرفت بری کتابیں تھیں، ان کا اس ہستی برحق فقیر نور محمد نے نچوڑ نکالا اور ان کے تمام معرفت برے کلام کو، ان کی کتابوں کو، ان کے جو بھی انہوں نے علم تکثیر اور علم اکثیر یعنی تصور اسم اللہ ذات اور دعوت القبول، اتنا بڑا وہ پیغام جو لوگوں کو حضرت سلطان بہو دینا چاہتے تھے، حضرت فقیر نور محمد صاحب نے اپنی کتاب عرفان شریف میں سلطان العارفین کا وہ سمندر جو تھا ایک کوزے میں بند کر سبحان اللہ۔ اور آج راہ سلوک کے لاکھوں راہ سلوک کے جو مسافر ہیں، جو اس تصوف اور روحانیت کے طالب ہیں، وہ عرفان پڑھ کر بھر بھر شراب طہورہ کا جام پی رہے ہیں۔ اور یہ سائیں حقیر محبوب پیر آج اپنے مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک پر اپنی سنگت اور اس نوری جماعت کے ساتھ حاضر ہوا ہے کہ جس جماعت کے بارے میں ایک بار میں مرشد کامل حضور کی بلا فقیر عبدالحمید صاحب کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، اور میرے ساتھ کچھ میرے احباب تھے، اور میرے پیر و مرشد ہمیں غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کا کچھ واقعہ سنا رہے تھے، اور حضرت صاحب واقعہ سناتے سناتے آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں مبارکوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت صاحب پر رگت طاری ہو گئی، اور حضرت صاحب فرمانے لگے کہ عبداللہ سومئی نے جو نانا تھے غوث پاک رحمت اللہ کے، انہوں نے حضرت ابو صالحہ جنگی کو جو انہوں نے سیب کھایا تھا اس گناہ کو معاف کر دیا۔ تو جب حضرت صاحب نے یہ بات کہی ان پر ایک رقت ایک وجد سی کیفیت طاری ہو گئی، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور میں نے عرض کیا حضرت جیسے ان کے گناہ معاف ہوئے میرے بھی گناہ معاف فرما دیں۔ تو حضرت فقیر عبدالحمید نے فرمایا ہاں راشد آپ کے بھی گناہ بخش دیے گئے، آپ کے گناہ معاف ہوئے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ قیامت کے دن تو میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور میرا جھنڈا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اور ہم ایسے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ میرے پرانے احباب دوست بابا تاج صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا آپ نے تو موجے کر لی، ہمارے موجے بھی لگوا دیں۔ تو حضرت صاحب نے سن لیا، حضرت صاحب سے میں نے عرض کی حضور جو سارے ملنگ آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ توجہ فرمائیں۔ تو سیدی و مرشدی و مولائی صاحب الہامات سلطان الفقراء ہفتم حضرت فقیر عبدالحمید کامل، بلکہ کاملوں کے بھی کامل، جن کی زبان حق کی ترجمان تھی، جو بولتے تھے اللہ پورا فرماتا تھا، جو سوچتے تھے دعا ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ ان کی دعا کو مستجاب فرماتا تھا، اس ولی کامل برحق نے ارشاد فرمایا، حضرت فقیر عبدالحمید صاحب نے ارشاد فرمایا، حضرت فقیر شاہ گل احمد کے دادا جان نے ارشاد فرمایا، حضرت فقیر ہارون قلندر بادشاہ کے والد نے ارشاد فرمایا، حضرت فقیر نور محمد کے فرزند ارجمند نے ارشاد فرمایا۔ تصوف و روحانیت میں ایک مقام رکھنے والے کامل ولی نے ارشاد فرمایا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آئینہ
باصفائے محمدی نے ارشاد فرمایا اور وارث فقر باہو نے ارشاد فرمایا میں تو یہ کہوں گا جس نے 101 سال عمر یعنی تسبیح کے 100 دانوں والی عمر پائی ہو وہ ولی کامل کہ جس کی اللہ پاک دعا سے ارادے سے ان کی عمر کو بھی زیادہ فرما دیتا ہے. وہ ہستی برحق جو دنیا میں بھی اپنی مریدوں کی رہنمائی کرتے تھے اب دنیا سے زاری پردہ فرمانے کے بعد بھی آج تک ہم جیسی عاجزوں کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں. وہ حضرت سلطان فقیر عبدالحمید رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حاجی راشد تو اور تیرا یہ سارا لشکر سبحان اللہ اور اس کا نام رکھا لشکر راشد. یہ سارا لشکر میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور میرا جھنڈا محمد عربی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور ہم ایسے سب جنت میں داخل ہوں گے. یہ میرے مرشد کامل حضور قبلہ فقیر عبدالحمید صاحب نے مقام وجد میں بات فرمائی ہے. اس مقام میں بات فرمائی ہے کہ جس مقام پر بات کہی جائے اور کبھی اس وہ بات رد نہیں ہوتی. میرے بھائیوں یہ وہ نوری دربار ہے یہ وہ کلاچی شریف ہے جہاں پر حضرت فقیر نور محمد صاحب عرفان جیسی ہستی آرام کر رہی ہے. حضور قبلہ فقیر عبدالحمید سائی محبوب پیر کے مرشد اس پاک جگہ پہ آرام فرما ہے. میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں سے محبت اللہ کے ولیوں کے لڑ لگنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے اپنے مریدوں کو جنتی کر دیتا ہے. یہ ملتان میں خواجہ بہاؤالدین بہاول حق ذکریہ ملتانی سب پڑھو رحمت اللہ. آپ حضرت اپنے گھر تشریف فرما تھے اور آپ کی ایک مریدنی عورت تھی جو آپ کو وضو کروایا کرتی تھی. آپ جب بھی وہ وضو کرواتی حضرت بہاؤالدین اس کا چہرہ ماتھا دیکھتے تو پریشان ہو جاتے ماتھا دیکھتے پریشان ہو جاتے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی مریدنی سے فرمایا کہ جاؤ باہر ایک ملنگ آیا ہے اس کو وضو کرواؤ. وہ لوٹے میں پانی لے کر باہر گئی کہ میں اس کو جا کے وضو کرواتی ہوں. دیکھا واقعی باہر ایک بزرگ کھڑے تھے ایک اللہ کے ولی کھڑے تھے درویش کھڑے تھے. وہ عورت لوٹا پانی کا لے کر ملنگنی گئی اور جا کر ان کو وضو کروانے لگ گئی. اب وضو کروا رہی ہے وضو کرواتے نا اس بابے نے بزرگ نے اس عورت کے ماتھے کی طرف دیکھا تو وہ ماتھے کی طرف دیکھا اور پھر وضو کرتے رہے اور وہ لوٹا کا پانی ختم ہو گیا. فرماتے ایک اور لے کر آؤ. وہ دوڑی گئی اندر پانی لینے کے لیے گئی تو خواجہ جو بہاول حق ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے اس عورت کی پیشانی کی طرف دیکھا پھر پریشان ہو گئے. فرمایا کیا لینے آئی ہو؟ حضرت ایک لوٹے سے وضو نہیں ہوا ایک اور لوٹا لے کر جا رہی ہوں. اب ایک اور پانی کا لوٹا لیا وضو کروایا اس سے بھی وضو نہیں ہوا اس ملانگے کا درویش کا. تو فرمانے لے جا ایک اور لوٹا لے کر آ. اب وہ لوٹا لے کر پانی بھرا اور پانی لے کر پہنچی وہاں پر. اب بہاول حق ذکریہ دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر. وہ عورت اس ملنگ کو اس بابے کو وضو کروا رہی تھی. اچھا جب تیسرا لوٹا لے کر گئی نا ابھی آدھا لوٹا ڈالا تھا کہ ان کا وضو مکمل ہو گیا اور وہی جو لوٹے میں پانی بچا تھا انہوں نے اس بزرگ نے اس ملنگ نے وہ پانی کا چھینٹا عورت کی پیشانی پہ مارا اور پیشانی پہ مار کے نا ان کے چہرے پر ایک بڑی خوشی اور سکون آ گیا. سکون آ گیا تو کہنے لگے جا میرا وضو ہو گیا جا کر شکریہ ادا کر. وہ اندر گئی کہنے لگے حضرت بابا جی کا 2.5 لوٹوں سے کے پانی سے وضو ہو گیا. تو جب ماتھا دیکھا نا تو خوشی آ گئی. حضرت بہاول حق ذکریہ ملتانی کے چہرے پہ خوش ہو گئے. تو فرمانے لگے بی بی تو مجھے پوچھے گی نہیں کہ میں تیری پیشانی دیکھ کر پریشان ہوتا تھا اور آج خوش کیوں ہوں؟ جی حضرت میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں یہ حیرت کا مجھے ڈال رکھا ہے اس کام نے کہ وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں جب بھی تیرا ماتھا دیکھتا تھا تیرے ماتھے پر لکھا تھا تو جہنمی عورت ہے اور میں نے بہت بار کوشش کی تجھے جنتی کر دوں مگر ابھی اللہ نے مجھے یہ مرتبہ نہیں دیا تھا کہ میں تجھے جنتی کر سکتا. مگر وہ جو ملنگ باہر آیا ہے نا اس کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے وہ جس پر دعا اور توجہ کر دے اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا. نور محمد نور محمد نور محمد باپ کا ہے وہ سبحان اللہ. تو اس ملنگ نے 2.5 لوٹے لگے تجھے جنتی کرتے
تجھے جنتی کرتے کرتے. اور فرمانے لگے تو جانتی ہے وہ بزرگ کون ہے ملنگ؟ کہنے لگے حضور مجھے نہیں پتا. فرمائے وہ پاک پتن والا بابا فرید گنج شکر. وہ بابا فرید مسعود گنج شکر ہے جو تجھے جنتی کر گیا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو ہم جیسے گنہگاروں کو سینے سے لگائیں اور جنتی کریں. یہ جنتی دروازہ جہاں پر آج ہم آئے ہیں. کیوں؟ حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہمارا دروازہ جنتی دروازہ ہے. کیوں؟ یہ دروازہ اس میں اللہ ذات سے کھلا ہے. سبحان اللہ. یہ فقیر نور محمد وہ ہستی ہے کہ جو ارشاد فرماتی ہے میں باہو کی ہوں میں گم ہو گیا اور اب میری آواز سے باہو کی خوشبو آتی ہے. فقیر نور محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا اور سنا کہ میرے سر کے اوپر ہر وقت ایک آواز گونجتی ہے. میں نے جب محسوس کیا وہ آواز ہے یعنی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا اتنا کرم فقیر نور محمد پر ہوا. فرماتے ہیں 24 گھنٹے آج بھی میری قبر پر باطن میں ہو کی آواز گونجتی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے سائے میں ہوں اور میں اب مطمئن ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا آغاز نور محمد سے ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا آغاز نور محمد سے ہوا تھا. میرا انجام بھی نور محمد پر ہوا. میرا انجام بھی نور محمد پر ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ولی ہیں میرے بھائیوں کہ حضرت فقیر عبدالحمید صاحب سے ایک بار کسی نے پوچھا حضور سلطان العارفین کا تابوت کہاں ہے؟ سلطان باہو کا اس وقت تابوت کہاں ہے؟ تو فرمانے لگے حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید فرمانے لگے سلطان باہو کا تابوت مبارک فقیر نور محمد کے کلبوت میں چلا گیا. یعنی کہ اب سلطان باہو فقیر نور محمد کے دل میں رہتے ہیں. اب کلاچی میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ولیوں کی بولی بول رہا ہوں. ولیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ کہنے ایک طرح کی کمان سے نکلے تیر ہوتے ہیں وہ ضرور اپنے نشانے پہ لگتے ہیں. یہ تو لوگوں کو پتا ہے نا جنہوں نے کبھی ولایت کا ذائقہ چکھا ہو ولایت کی خوشبو سونگھی ہو جن لوگوں نے ولی اللہ کی صحبت لی ہو کہ ان کو پتا چلتا ہے پھر کرامت کیا چیز ہے روحانیت کیا چیز ہے تصوف کیا چیز ہے صوفیزم کیا چیز ہے. ولیوں کے پاس بیٹھنے سے جو لطف آتا ہے وہ لطف کیا چیز ہے. قسم اللہ کی یہ لطف ہے پورا سال کہیں میسر نہیں آتا. کہیں بھی میسر نہیں آتا. گھر کی ٹینشنیں باہر کی ٹینشنیں مگر جب ہم اللہ کے ولی کے آستانے پر آتے ہیں ساری ٹینشنیں پیچھے ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ ہستی الا ان اولیاء اللہ. یہ لاخوف کر دیتی ہیں ہمیں اور آپ سب کو. تو میرے بھائیوں یہ آستانہ ہے حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کا جنہوں نے محنت کی اللہ کو راضی کیا. اس میں اللہ ذات میں فنا ہوئے. آج اس میں اللہ ذات میں باقی رہ کر آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم جیسے مریدوں کو اپنے فیوض و برکات سے نوازتے ہیں ہمیں زیارات کرواتے ہیں ہمیں فیض دیتے ہیں. آج ہماری بھی سنی گئی کیونکہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا. آپ نے خرید کر انمول کر دیا. آج لاکھوں ہزاروں دنیا اس آستانے کی مرید ہے اور لاکھوں کروڑوں دنیا ہمارے چینل کو بیانات کو سنتی ہے اور ہماری مرید ہوتی ہے. ہمارے بیانات سن کر ان کو زیارات ہوتی ہیں ان کے قلب زندہ ہوتے ہیں. صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر بے شک بحق الیقین اللہ کا کرم ہے اور یہ کرم اب عام کیا جا رہا ہے. تو جو بھائی چاہتا ہے آج کے دور میں کہ ہمیں کوئی ولی کامل مل جائے تو میرے بھائیوں نوری دربار کلاچی شریف دور نہیں ہے. یہ سائیں محبوب پیر کا بھی آستانہ دور نہیں ہے کیونکہ جب محبت ہو تو 7 سمندر بھی پار ہو جاتے ہیں. جب محبت یا شوق اور ذوق ہو تو زہر بھی گلقند لگتا ہے تو پھر 7 سمندر بھی کچھ نہیں لگتے. تو میرے بھائیوں اگر فیض و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سائیں محبوب پیر دعوت دیتا آئیے اس آستانہ پاک پر آ کر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں اور نبی پاک کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت غوث اعظم حضرت سلطان باہو حضرت فقیر نور محمد اور حضرت فقیر عبدالحمید صاحب کے فیض و برکات عطا فرمائے اور حضرت فقیر ہارون بادشاہ اور حضرت فقیر شاہ
رحمت کے نقش قدم پر چلائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت فرمائے، اور یہ سایہ محبوب پیر کا لشکر دن دگنا رات چگنا یہ مزید بڑھتا چڑھتا جائے اور پوری دنیا پر چھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔